السلام علیکم، یو آر واچنگ ڈیسائفر ود عبد الباسط، میں ہوں منتہا حسن۔ ناظرین، آج پہلگام کے معاملے پر تو بات ہونی ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ کے 100 دنوں کے تناظر میں ہم بات کریں گے یوکرین غزہ اور ایران امریکہ مذاکرات پر بھی۔ تو آغاز کریں گے انہی دلچسپ موضوعات کے ساتھ آج کے اپنے ڈیسائفر کا۔ ویلکم باسط صاحب۔ بہت شکریہ منتہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ڈیسائفر دیکھنے والے کو السلام علیکم۔ باسط صاحب، فیلیور فلاپ ہو گیا، یوکرین کے بارے میں جو دعوے تھے، غزہ کے بارے میں جو دعوے تھے، 100 دنوں کی بات تھی، ابھی کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں جو ایران امریکہ مذاکرات چل رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ آپ نے اچھا کیا کہ پہلگام پہ تو ہم بات کریں گے ہی، لیکن اچھا ہے کہ دوسری دنیا میں اور ہی بہت سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں نا، تو اپنے ناظرین کو ان سے بھی ہمیں باخبر رکھنا ہے۔ تو گزشتہ روز اسٹیو وٹکاف جو ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اسپیشل ریپریزنٹیٹیو، وہ دوبارہ ماسکو پہنچے ہوئے تھے۔ پریزیڈنٹ پوٹن سے 3 گھنٹے طویل ملاقات بھی ان کی ہوئی، اور لگتا تو کچھ یوں تھا کہ وہ پوٹن صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ مان جائیے یار، ہمارے 100 دن مثلا 2-3 دن بعد پورے ہونے والے ہیں، اور ہم نے تو بلند بانگ دعوے کیے تھے، تو بہت امبیرسمنٹ ہوگی۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے پیوٹن فی الحال ڈٹے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑا ایک واضح طور پہ اسٹیٹمنٹ بھی دے دی کہ اب کرائمیا جو ہے وہ یوکرین کو واپس نہیں مل سکتا، بلکہ وہ پریزیڈنٹ زیلنسکی پہ پریشر بھی ڈال رہے ہیں کہ آپ بھی ایکسیپٹ کر لیجئے، لیکن ان کے لیے مشکل ہے، وہ آئینی اعتبار سے قانونی اعتبار سے پریزیڈنٹ زیلنسکی یہ نہیں کر سکتے اپنے طور پہ۔ جہاں تک رشیا کا تعلق ہے، پریزیڈنٹ پیوٹن ان کو پتہ ہے کہ اس وقت ٹرمپ صاحب انڈر پریشر تو ہیں، جہاں انہوں نے ٹریڈ وار شروع کر رکھی ہے، ٹیرف وار، وہاں ان کو غزہ میں بھی کوئی خاص کامیابی نہیں مل رہی، وہاں بھی، اور یوکرین میں بھی آبویسلی کیوں وہ اس وقت اوبلائج کریں جب کہ مومنٹم ان کی طرف ہے، رشیا کی جانب ہے۔ تو ان کی خواہش یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو کچھ دیں یا ہم کو کمٹ کریں کہ ہم پرماننٹ سیز فائر کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ پہلے تو بائی لیٹرل ریلیشن سے بات کیجئے نا، جو رشیا پہ سینکشنز ہیں وہ ہٹائیے، تو پھر ہم سوچتے ہیں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں آگے چلتے ہیں۔ لیکن ابھی گو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پیوٹن کو بھی ایک میرے خیال میں اپنی ایک ٹویٹ میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں کہیں ان کو بھی کرٹیسائز کیا تھا اور کہا تھا کہ یار مان جاؤ، یوکرین پہ آپ بمباری کرنا بند کر دیں، اس قسم کی بات کی تھی۔ لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں کہ وہ پریزیڈنٹ پوٹن کو بہت زیادہ تھریٹ کر سکیں۔ دوسری جانب جو یوکرین کے ساتھ ریئر ارتھس کے بارے میں، منرلز کے بارے میں معاہدہ ہونا تھا، اس پہ بات چیت تو ہو رہی ہے، لیکن وہ بھی اپنے منطقی انجام تک ابھی تک نہیں پہنچا۔ تو شاید زیلنسکی صاحب کا بھی انٹرسٹ نہیں ہے، ان کو بھی شاید اب یہ معلوم ہو گیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو اثر و رسوخ ہے، جو وہ کلیم کرتے تھے کہ میں تو پیوٹن کو لے آؤں گا، آئی ایم کانفیڈنٹ جو میری بات مانیں گے، زیلنسکی صاحب کو یہ اب لگ ہو رہا ہے کہ وہ شاید اب بات نہیں ہے، وہ اثر و رسوخ نہیں ہے کہ وہ پریزیڈنٹ پوٹن سے اپنی بات منوا سکیں۔ تو زیلنسکی صاحب بھی تھوڑا سا اس کو کھیل رہے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ بالکل نہیں ہو پائے گی، وہ ڈیل ہو جائے گی، لیکن وہ کب ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے، اب زیلنسکی صاحب تھوڑا سا اس پہ ہاتھ ہولا سا رکھے ہوئے ہیں، ان دا سینس کہ اس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ جلد بازی میں کوئی ایسا کام نہ کر دیں کہ یہاں سے امریکہ تو ریئر ارتھس جو منرلز ہیں وہ تو لے کر چلا جائے، ڈیل ہو جائے، اور وہاں جو سیز فائر ہے اور جو روس کی بمباری ہے یوکرین پہ وہ جاری رہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ساتھ ساتھ چلیں گی ہوپ فلی۔ تو اس وقت یوکرین کے معاملے میں تو 100 دن گزر گئے آپ سمجھیے، اور بہت ناکامی سی ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اور اس کا وہ خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں، کیونکہ جو ان کی اپروول ریٹنگ ہے وہی بہت کم ہوئی ہے۔ صرف اس معاملے یہی معاملہ نہیں ہے، ٹیرفز کا خاص طور پہ اس معاملے نے بھی کافی ہرٹ کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو۔ دوسری جانب غزہ میں بھی ہم نے دیکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر میں ہوتا تو غزہ کی وار بھی شروع نہ ہوتی، یوکرین کی وار بھی شروع نہ ہوتی، لیکن غزہ کے بارے میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ جلد ہو جائے گا، لیکن وہاں بھی ہمیں سیز فائر نظر نہیں آ رہی۔ ایک سیز فائر کچھ عرصے کے لیے 6 ہفتوں کے لیے چلی تھی، لیکن پھر دوسرے فیز پہ ہم نہیں جا سکے،
اور ابھی تو انہوں نے لگتا یہی ہے کہ اسرائیل کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں کیجئے، کیونکہ وہاں انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ جو بن نتن یاہو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ جی تو غزہ کا معاملہ، اور آج بھی دیکھیے غزہ میں اسٹرائکس ہوئیں، کافی لوگ وہاں شہید ہوئے، تو وہ بھی ایک دکھ والی بات ہے، لیکن مسلمان دنیا بھی متحد نہیں ہے، لگتا کچھ یہی ہے، یا وہ خواہش ہی نہیں ہے کہ ہم غزہ کے لیے کچھ کر سکیں۔ تو اس وجہ سے غزہ کا معاملہ بھی ادھر ہی پڑا ہوا ہے۔ اور ٹرمپ صاحب نے ایک دھمکی بھی دی تھی، آپ کو یاد ہو حماس ہو، کہ اس دن تک جو ہے سارے جو ہوسٹیجز ہیں یرغمالی ان کو ہاں رہا جی، کر دیا جائے، ورنہ پھر ایسا ہوگا کہ، لیکن حماس ہی فی الحال ڈٹے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر اب ایک دفعہ ہم نے یرغمالیوں کو رہا کر دیا تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا۔ بالکل تو وہ چاہیں گے کہ ایک سیز فائر ہو، اسرائیل کی جو فورسز ہیں وہ غزہ پٹی سے نکل جائیں اور ایک پرماننٹ سیز فائر کی طرف جائیں۔ تو لیکن اس وقت نئی کنڈیشنز بھی سامنے آ گئی ہیں کہ حماس جو ہے اپنے آپ کو ڈس آرم کرے، وہ حماس کو قابل قبول نہیں، اور ہم نے پہلے بھی اپنے شو میں ڈسکس کیا ہے کہ وہ کیوں قابل قبول جی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت ایک فورن آکوپیشن کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھیے بات آ گئی ہے ایران پہ، آپ نے پوچھا بالکل ایران کا جہاں تک تعلق ہے، بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ایران کی چونکہ عسکری قوت میں کافی کمی ہوئی ہے، خاص طور پہ اس کا جو S-300 ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ناکارہ ہو گیا یا اس طرح افیکٹو نہیں رہا، تو اس وجہ سے، اور چونکہ ایران کو لیبنان میں حزب اللہ، پھر حماس بھی ملیٹریلی اس طرح اسٹرانگ نہیں رہا، سیریا بھی ہاتھ سے نکل گیا، تو ایران کے لیے اب بہتر راستہ یہی ہے کہ جی یہ ڈیل کر لے، لیکن ایران بھی فی الحال ٹف ٹائم دے رہا ہے۔ آج ہفتے کے دن ایک اور جو ہے راؤنڈ ہوا نیگوسیشنز کا مسقط میں۔ آپ پوچھیں گی کہ بھئی پچھلے دفعہ تو آپ نے ہاں کہا جی تھا کہ مسقط سے بالکل روم چلا گیا اور پھر روم سے مسقط کیوں آ گیا؟ اچھا، یہ جو اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کوئی اسٹیو وٹکاف یہاں پہ نہیں ہے، صحیح یہ ٹیکنیکل جو ورکنگ لیول پہ یہ ہو رہے ہیں۔ اب ٹیکنیکلٹیز ہیں نا کہ کیا اصل اس وقت معاملات دو چیزوں پہ آ کر رکے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہم نے گفتگو کی تھی کہ ایران USA انسسٹ کر رہا ہے کہ ایران اپنا پیسفل جو ہے نیوکلیر پروگرام بھی ختم کرے، یعنی کہ وہ انرچمنٹ بھی نہ کرے۔ جی ایران نے اس کو تو ریجیکٹ کر دیا، اس نے کہا کہ یہ تو جو نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے اندر جو نان نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ ہیں ان کو الاؤڈ ہے کہ وہ انرچمنٹ کریں 3.7% تک، کیونکہ وہی نیوکلیر ری ایکٹرز وغیرہ کے لیے چاہیے ہوتا ہے، اتنی ہی انرچمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ تو جو ہماری ٹریٹی کے تحت ہم الاؤڈ ہیں، تو ہم کس طرح بالکل اس کو کنسیڈ کر لیں کہ ہم وہ بھی نہیں کریں گے؟ باقی دنیا بھی تو کر رہی ہے نا، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن چونکہ آرگومنٹ، پھر کاؤنٹر آرگومنٹ امریکہ کی جانب سے یہ آتا ہے کہ جی آپ کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے نا، آپ کریڈیبل نہیں ہیں۔ اگر آپ کریڈیبل ہوتے، اگر آپ NPT کے جو پروویژنز ہیں ان کو وائلیٹ نہ کرتے تو حالات یہاں تک پہنچتے ہی نہیں۔ آج ہم اگر آپ کے ساتھ آپ کے نیوکلیر ویپنز پروگرام پہ بات چیت کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کریڈیبلٹی نہیں ہے، بے اعتمادی کا معاملہ چل پڑا ہے، تو اس وجہ سے ہم آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آپ کچھ مارکو روبیو جو اسٹیٹ سیکرٹری ہیں، انہوں نے تھوڑی بہت اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ دیکھیے انریچمنٹ جو ہے اصل ایشو وہی ہے، لیکن اب چونکہ بہت سا مواد جو ہے ایران نے اس کو انرچ کر لیا ہے، صحیح تو یہ پاسبلٹی ایک نظر آتی ہے کہ جو بھی میٹیریل ان کے پاس ہے وہ ایران میں ہی رکھیں، کیونکہ پہلے یہ بھی تھا کہ یہ میٹیریل سارا ہے کسی اور ملک کے حوالے کیا جائے، لائک رشیا یا چائنا کے حوالے کیا جائے، لیکن ایران اس سے بھی راضی نہیں ہے۔ اب یہ ایک تجویز ہے جو کہ اس وقت مسقط میں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کیا اس مواد کو ہم رکھ سکتے ہیں ایران پہ سیلڈ، اور اس پہ یہ ہے کہ IAEA اس کی باقاعدہ مانیٹرنگ کرے اور چیک کرتا رہے ہر کچھ عرصے کے بعد کہ بھئی وہ جو سیلڈ ہی پڑا ہوا ہے اس کو وہ اور کہیں ٹرانسفر نہیں ہوا، کسی اور پرپس کے لیے وہ استعمال نہیں ہوگا۔ جہاں تک دوسرے
یورینیم انریچ یورینیم کی بات ہے کہ 3.7% چاہیے ایران کو اپنے پیسفل پرپزز کے لیے، چاہے اس کے میڈیکل پرپزز جی. ہوں اور بہت سے چیزیں ہیں، وہ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ایران امپورٹ کرے، یہ پروویژن بھی ہے رائٹ. کہ اس تھوڑا بہت جو یورینیم ہے اس کو وہ امپورٹ کر لے. تو اس لیے ایران کو انریچمنٹ کی اور ضرورت ہی نہیں ہے. ہم یہ فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ جتنی بھی ایران کو چاہیے ہوگا پیسفل پرپزز کے لیے 3.7% تک کا انریچڈ یورینیم ہم وہ سپلائی کر دیں گے، یا کوئی اور ملک سپلائی کر دے گا. تو ایران کو اب ضرورت نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ آج جو ہوا ہے اس کے بعد پھر یہ پروسیس تو کم از کم چل پڑے. ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ پروسیس تو کم از کم چلے گا، بیکاز ایران بھی چاہتا ہے کہ انگیج کرتا رہے، چونکہ اس کے اس وقت کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیوکلیئر ویپنز اسٹیٹ ڈکلیئر کرے یا اس طرف جائے، کیونکہ اکنامک ایشوز ہیں. مسعود پزشکیان، صدر مسعود پزشکیان، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اکنامک ریفارمز آ جائیں، تھوڑے سے اکنامک اسٹیبلٹی آ جائے، سینکشنز ہٹ جائیں. سینکشنز ایک بہت بڑا ایشو ہے. ایران کی حکومت یہ بھی، جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی سینکشنز تو آپ کو لفٹ کرنا پڑیں گی. اگر ہم ایک طرف آپ کی شرائط کو مان رہے ہیں تو پھر سینکشنز بھی لفٹ کریں. تو ابھی بھی 100 دنوں کے اندر تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ڈیفینیٹلی تینوں میدانوں میں ہی ناکامی ہے. لیکن لگتا ہے کہ نیوکلیئر شاید ایران پہ کچھ نہ کچھ ایگریمنٹ ہو جائے. یوکرین اور غزہ ذرا مشکل ہوا تو 100 دن کے بعد 100 دن کے بعد ہی اس کے بیچ میں تو پاسبل ہی نہیں ہے. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر.